شیخ سعدی نے کہا تھا، جو شخص کوشش اور عمل میں کوتاہی کرتا ہے اس کا پیچھے رہ جانا اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ غریب لوگوں کی غربت کی پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی غربت کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی غربت کی وجوہات پر بھی غور کرنا مناسب نہیں سمجھتے، کام کم کرتے ہیں اور روتے زیادہ ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر دیجیے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو امیر ظاہر کرنے کے لیے بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ دولت کا اصول یہ ہے کہ دولت بہت جلد بے صبروں سے صبر کرنے والوں کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ اگر ان کے پاس 5 لاکھ روپے اکٹھے ہو جائیں تو یہ اسے مزید آمدنی حاصل کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتے، بلکہ فوراً اشیاء تعیشات خرچ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ غربت سے نکلنے والے راستے کو خود ہی بند کر دیتے ہیں۔ نمبر 3، یہ لوگ غربت سے نفرت کرنے کے ساتھ ساتھ دولت مندوں کی ہر اچھی عادت سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ اگر ان کا فوکس اپنی غربت کو ختم کرنے کی طرف ہو تو یہ امیر لوگوں کی اچھی عادتوں کو سیکھ کر اپنے حالات بدل سکتے ہیں۔ بقول شاعر، ہوا خفا تھی مگر اتنی سنگ دل بھی نہ تھی، ہمیں کو شمع جلانے کا حوصلہ نہ تھا۔ نمبر 4، دولت کمانے کے بارے میں ان کے نظریات اور عقائد بھی بعض اوقات انہیں غربت کے چکر سے نہیں نکلنے دیتے۔ کچھ نیا سوچنے کے لیے، کچھ نیا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ کئی سالوں سے گروسری کا سامان محلے کے دکاندار سے باقاعدہ قرض کی شکل میں لے رہے ہیں، لیکن انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس سے ہمارا کتنا نقصان ہوتا ہے۔ نمبر 5، ان کے گرد ایسے لوگ ہر وقت موجود رہتے ہیں جو ان کے دماغ میں یہ بات راسخ کرا دیتے ہیں کہ صرف امیر کا بیٹا امیر اور وزیر کا بیٹا وزیر بن سکتا ہے، سارا گاؤں مر جائے تو کونسلر آپ نہیں بن سکتے۔ انہیں کوئی یہ نہیں بتاتا کہ چائے بیچنے والا، اخبار بیچنے والا بھی ملک کا سربراہ بن سکتا ہے۔ تو کوشش کیوں نہ کی جائے؟ کوشش ہر حال میں کرنی چاہیے، لیکن ان کی ہر قدم پر لوگ حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ نمبر 6، یہ لوگ محنتی تو ہوتے ہیں، لیکن جس پروفیشن میں کام کرتے ہیں وہاں اپنے سکل کو بہترین بنانے کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ جب تک یہ اپنے سکل کو امپروو نہیں کریں گے، کسی صورت میں بھی وہ اس شعبے میں ترقی نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کی آمدنی بڑھ سکتی ہے، چنانچہ غربت کا سامنا رہتا ہے۔ نمبر 7، یہ لوگ اپنے وقت کو بہت ضائع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب لوگوں نے ایک ہی طریقے سے تو قبر میں جانا ہے، تو خواہ مخواہ دن رات مشقت کیوں کی جائے۔ چنانچہ موبائل دیکھو، گپیں لگاؤ، لا حاصل گفتگو اور غیبت کرو اور رات کو سو جاؤ۔ لیکن وقت بڑا بے رحم ہے، یہ سوئے ہوئے لوگوں اور سوئی ہوئی قوموں کو رونتا ہوا آگے نکل جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، مفکرین کہتے ہیں کہ غریب پیدا ہونا کوئی جرم نہیں، البتہ غریب مرنا واقعی ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ بقول شاعر، لوگ جس حال میں مرنے کی دعا کرتے ہیں، ہم نے اس حال میں جینے کی قسم کھائی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک دور ایسا بھی گزرا ہے جب ایک طرف قومیں محلات اور تاج محل بنا رہی تھیں اور دوسری طرف قومیں یونیورسٹیاں تعمیر کر رہی تھیں۔ آج دونوں قوموں کے نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔